نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ صاحب قرآن قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسد یا رشک جس کو کہتے ہیں، یہ صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات صدقہ کرتا رہتا ہے۔ جن چیزوں کا آپ کے اندر اس رشک کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو پھر آپ ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں، کہ یہ دو ہی کام ایسے ہیں کہ جس کے اوپر آپ عمل کریں، جن کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن کا بہترین طریقے سے پڑھنے، اس کا حق ادا کرنے، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارا پارہ شروع ہو رہا ہے 14 جس میں سورۃ الحجر چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ وہ لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ کون سا وقت ہوگا، کب یہ خواہش ان کو ہوگی، کب یہ حسرت ان کو ہوگی؟ تو کافر کاش یا کب کہیں گے کہ جب موت کے بعد، موت کے وقت میں جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوگی نا، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی اطاعت میں ہم نے کیوں اپنے آپ کو پیش نہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ جب وہ جہنم میں جائیں گے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت ان کو یہ حسرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم بھی یہ کچھ کام کر لیتے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے۔ یا اس وقت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے لوگوں کی شفاعت کر کے نکال رہے ہوں گے، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتیں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکلیں گے، اس وقت یہ لوگ تڑپیں گے کاش ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے۔ لیکن کیا ہے نا کہ انسان دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انہیں کیا کہہ رہا ہے، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے نا وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، آخرت اس کو بھولی ہوئی ہے، اور اس کے جب وہ بھولا ہوا ہے تو پھر اس کی تیاری بھی نہیں ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایک ڈانٹ والا انداز ہے، ایک دھمکی کا سا انداز ہے۔ تو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں رہ جاتا کہ اس میں انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہے کہ دنیا کے لیے بس اس کے گول سیٹ ہو رہے ہوں، اس کو حاصل کرنے میں لگا رہے، تو یہ چیز انسان کے لیے آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ مومن اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا حاصل ہی نہیں کرتا رہے، بلکہ ان دونوں کو چیزوں کو ساتھ لے کر چلے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر بھی اس کو رہے۔ پھر سے یہاں بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ لمبی آرزویں جس میں انسان لانگ ٹرم پلاننگز کرتا رہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرف جھکاؤ، یہاں فائدہ یہاں نقصان، بس پیسہ ہی پیسہ، اور یہی امیدیں پھر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں اور پھر وہاں سے ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی اچھے عمل کر لوں گا، اب یہ ہو جائے پھر کر لوں گا۔ یاد رکھیے ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ماضی ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے اور مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، آج کے اوپر کام کرنا ہے، آج کے وقت کے اوپر اس کی فکر کرنی ہے۔ مثلا اب کیا ہے،
رمضان کا مہینہ، اب ہم یہ کہیں کہ رمضان کے بعد پھر کیا ہوگا یا پیچھے کیا ہوا، تو آج اس وقت کو اچھا سا بنا لیں، آج اس ٹائم کو جیسے کہہ لیں نا، آپ منی کو کیش کر لیں۔ کل کے وقت کو سوچتے رہتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا ذرا میری بہویں آ جائیں گی، وہ گھر سنبھال لیں گی۔ بوڑھا انسان کیا سوچتا ہے کہ میں ذرا ریٹائر ہو جاؤں گا، مردوں کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے، میں ریٹائر ہو جاؤں تو پھر میں نے اپنے پورا بس اللہ کے اس میں لگانا ہے، پھر میں روزے بھی رکھوں گا، پھر میں حج بھی کروں گا، پھر دوسرے کام بھی۔ کسی کو کیا معلوم کہ ہماری اس عمر تک ہم پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر کیا ہماری صحت، ہماری ہمت کیا اتنی اجازت دے گی کہ ہم اتنے کام کر سکیں؟ تو آج جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کو اللہ کی راہ میں لگا لیں، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھیں، اچھا کل ہوگا یہ تو پھر دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کا شانہ پکڑ کر فرمایا تھا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستے پر چلنے والے، یعنی بہت زیادہ دل نہ لگاؤ اس میں۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اگر تندرستی کی حالت میں ہو، عمل کرو جو تمہاری بیماری میں کام آ سکتے۔ لذتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، نجات طلب کرنے والے جیسا اخلاق نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ وہ آخرت میں بچ جائے اور آج دنیا میں بس مستقبل کی پلاننگ کرتا رہا۔ تو ایسے لوگوں کو بڑی غصے کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو چھوڑ دو ان کی حالت میں، جیسا یہ ہیں اس میں پڑے رہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ ہم سب کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے، اس کے اندر ہی ہمیں اپنے امتحان کا، اپنے پیپر کو مکمل کرنا ہے۔ اب جو بیٹھ کر وقت گزار کے آ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیسا ہوگا ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، آیت نمبر 6 سورۃ الحجر۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو ذکر یہاں قرآن کو لیا گیا ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ہر طرح کی تبدیلی سے یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کی قوموں کی طرف ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی منمانی اس پہ تبدیلیاں کر دیں۔ لیکن اس کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہودی مسلمان ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا رائٹر تھا، کتابیں لکھتا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، اس میں کچھ تبدیلیاں کی اور ربیوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے اسے خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد انجیل لکھی، اس میں بھی تبدیلی کی، پریسٹس کے پاس گیا، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہی تجربہ قرآن پر بھی کیا، اس میں کچھ تبدیلیاں کی، لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ اس میں نے بڑی چھوٹا سا فرق ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت اپنے بندوں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو لفظ کو ایک طرح نہیں بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں، اس کی تبدیلی کو وہ جانتے ہیں، جیسے جس کو کہتے ہیں نا صبا قرات۔ تو اسی طرح قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر لکھی ہوئی صورت میں بھی ہے اور سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر یہ کتابوں میں ختم بھی ہو جائے تو جیسے کہتے ہیں نا ڈیجیٹل ہے اگر سینس میں، تو اگر سب کچھ ڈیلیٹ بھی ہو جائے تو لوگوں کے سینوں میں اتنا محفوظ ہے، حافظ قرآن اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی حفاظت اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ قیامت سے پہلے یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، کہ وہ بالکل اندھیروں کا دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے، ایسے فتنوں والے دور سے بچائے
کہ جب ہدایت کا راستہ انسان کے لیے بند ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آیت نمبر 11 سورۃ الحجر. اے محمد ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. تو قرآن کی تعلیم ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہوتی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم ہے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. تو جادو بھی ایک نظر بندی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی چیزوں کی حقیقتیں نہیں تبدیل ہوتی، بلکہ نگاہوں میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں نا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے اور خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں اور مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا نازل کیا، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک کو حکم پہنچا دیتے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان بھی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں جو احکام الہی یعنی دنیا میں پھر کیا ہونے والا ہے، کس کی موت کیسے آئے گی، کہاں زلزلہ آنا ہے، کیسے بارش ہونی ہے، کتنی بارش ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، تو وہ احکامات الہی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آ کر کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں، اور کاہن پھر اس میں جھوٹی سچی باتیں ملا کر لوگوں کو بتائیں، اور اس طرح وہ اپنی غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا ہے کہ شہاب ثاقب ایسے ہیں جو ٹوٹ کر گرتے ہیں اور ان شیطانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جنمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان تمام مخلوقات کے لیے جن کی رازق تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کی ہر قسم کی نباتات کو نپی تلی مقدار میں یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اگایا، اور پھر سب کے لیے تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں باقی تمام مخلوقات، ان سب کے رزق کا بندوبست کیا. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار پر نازل کرتے ہیں. آیت انسان کو بہت حوصلہ بڑھاتی ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ سے دعا کرتے ہوئے لمبے عرصے تک گزر چکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک مایوسی کیفیت آنے لگتی ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ شاید میری نہیں سنی جاتی، یا پھر نعوذ باللہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے پاس تو شاید ہے ہی نہیں. فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے نہ ہوں. جب وہ سب خزانوں کا مالک ہے تو اس سے مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے مانگنے پر یا ہر ایک کو کیوں نہیں دے دیتا؟ اکثر یہ سوالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہوں گے. جب اللہ جب خزانوں کا مالک ہے پھر ہمیں دیتا کیوں نہیں ہے؟ تو بات یہ کہ اگر ہر ایک کو دے دینا، ہر ایک انسان کا نفس بھرا ہوا ہو، تو پھر زمین فساد سے بھر، لوگوں کے پاس پھر سب کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کر رہ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دے کر ایک دوسرے کا محتاج کر دیا، ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا تاکہ وہ اپنی حدوں کے اندر ہیں. اب ہم ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھرانوں میں بہت وافر مقدار میں ان کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے، یہ کچھ قومیں ایسی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریسورسز کو مس یوز کرنے لگتے ہیں، ان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے ہی فَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برستا ہے اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. وارث ہونے والے ہیں کہ یعنی باقی صرف اللہ ہی رہے گا. ہر ایک انسان اپنی لائف کے سرکل کو پورا کر کے موت کی طرف چلا جائے گا، لیکن اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی اور باقی رہنے والی ہے.
پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یعنی تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ. زمین کے اوپر دو طرح کی مخلوقات ہیں، اور وہ دو مخلوقات انسان اور جنات. ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی تخلیق انسانوں سے کئی ہزار سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. انسان کو جس مادے سے پیدا کیا اس میں ہمیں بہت سارے الفاظ ملتے ہیں، تراب، سلسال، حمأ مسنون، کالفخار. تو یہ سب تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جس کا ذکر ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پر ملتا ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے یہ پیدا کیا، اور شیطان کو آگ کی لپٹ کے ساتھ. پھر یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے کھارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات پر شرف حاصل کر گیا. ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح ڈال دی گئی، یہ ایک تشریفی اضافت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عزت بخشنے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. جیسے بیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے نہیں ہیں لیکن اس کی عزت کو اس کو اپنا نام دیا. اسی طرح اپنے پیچھے پڑا قوم سمود کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے کچھ پھونکا، یعنی اس کو اس طرف منسوب کیا انسان کی روح کی طرف. تو یہاں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جہاں ہم اپنی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. جب روح کو غذا نہیں ملتی ہے نا، یاد رکھیں، تو وہ بھی فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. پھر اس کا ہمارے دل پر پھر کیا اثر ہوتا ہے کہ دل میں وحشت آ جاتی ہے. انسان کسی کو قحط زدہ ہوتا ہے تو اس کی فزیکل کیسی حالت ہوتی ہے، انتہائی سوکھا ہوا انسان، کہ اس کا جسم کی کھال اس کی ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی نظر آتی. ایسے ہی محسوس کریں کہ ایک روح کہ جس کو اس کی غذا نہ ملی ہو. تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس روح کو، جیسے جسمانی ضروریات ہے ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح روح کی ضروریات بھی سب کی الگ الگ ہو سکتی ہیں. کہ جیسے کوئی تھوڑا کھانا کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ تھوڑا سا خوراک لیتے ہیں تو ان کے لیے کافی جاتی ہے. تو روح کو جب قرآن کی طرف لایا جاتا ہے نا تو ابتدا میں وہ وحشت محسوس کرتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایسا شخص جس کو کئی عرصے سے کھانا اچھا نہ ملا ہو تو اس کو کھانا آپ دیں گے بھی نا تو وہ کتنا کھائے گا؟ وہ تھوڑا ہی کھا سکتا ہے، وہ زیادہ لے ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی جب انسان شروع میں قرآن کی طرف آتا ہے تو اس کو تھوڑی وحشت محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. لیکن کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مانوس ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھنے لگتی ہے. اور پھر جب اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی رسد اس کے مطابق نہیں ملتی تو بھی روح بے چین رہتی ہے. تو اس کو اپنی قرآن کی ڈوز پھر بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جب بھی آپ بے چین ہوں قرآن لے کر بیٹھ جائیں، پڑھتے جائیں کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ سیراب ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے جس سیرابی کی کیفیت کے ساتھ انسان کو موت آئے گی نا، اسی حالت میں وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا. تو اللہ کرے کہ اللہ جب ہم جائیں یہاں سے تو قرآن ہمارے سینوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دینا. تو پھر جب اسے کہا گیا کہ تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اب یہ جو شیطان کا قصہ ہے نا، کئی بار قرآن میں آ رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. یہ الفاظ اس کے کیا شو کرتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو سجدے سے روک دیا؟ تکبر نے. اس نے کہا کہ وہ چیز وہ کچھ زیادہ بہتر ہے، جبکہ ایک مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آنے والی سوکھے گارا جس کو کئی عرصے تک رکھا گیا، جس کے اندر خوب ساری سڑاند آ گئی، اس کے بعد ایک انسان کو تخلیق دی گئی. تو یہ تو کوئی بہت ہی حقیر سی چیز ہے. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات
وقت ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی اب کیا کیا گیا، اس کو اس چیز کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم قیامت تک کے لیے تمہیں اجازت ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ کتنی شیطان کے انداز کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر الزام کس طرح سے لگا رہا ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں زمین میں انسانوں کو ایسے بہکاؤں گا کہ ان کی دنیا کی زینت میں ان کو اتنا الجھا دوں گا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شیطان ہمارے کاموں کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ ہم اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ فرائض کو چھوڑتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو حرام کام میں اتنا ایسے لگاتا ہے کہ وہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور آپ اس کو پھر مزے سے کرنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ منع کیا ہے۔ حلال کو بوریت اور حرام کو اٹریکٹیو کر دے، تو یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ شیطان جو تھا، اگر ہم پھر پیچھے تھوڑا جاتے ہیں، عبادت گزار، جنوں کا سردار، جیسے انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، اسی طرح جنات کا ابا جو ہے نا وہ شیطان ہے، ابلیس جو وہاں پر تھا، اور اس کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی تھی۔ تو باقی باتیں تو اس نے سب اللہ کی مانی، لیکن ایک حکم میں پکڑا گیا اور یہی اس کا امتحان تھا۔ ہم سب بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بہت کچھ ہم اپنے رب کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہو جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، جب ہمیں کچھ چیزوں میں اتھارٹی مل جاتی ہے، کہیں پہ لیڈر بننے لگتے ہیں، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جب سب آپ کی بات کو مانا جا رہا ہے، اس وقت میں کوئی ایک بات ایسی آتی ہے نا جو آپ کی ہنا کو ہٹ کر دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کیفیت کن میں آتی ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر جتنا تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر سے تکبر نہیں نکل جاتا نا، وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے اپنا، اور اللہ تعالیٰ اس تزکیہ کے لیے ہی ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے۔ دراصل میں بہت بہتر ہوں، میری رائے، میری سوچ، میں کسی کی بات نہیں مانتی، جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کی اصلیت کیا ہے۔ تو پھر تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں لے آتا ہے۔ جتنی خرابیاں ہیں نا، اگر ہم ان کے پیچھے دیکھیں تو ان کے پیچھے تکبر ہی کا ہاتھ ہے۔ مثلا بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ، چیخنا، چلانا، انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ظلم ادا کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کو توڑتا ہے۔ کس لیے توڑتا ہے؟ تاکہ اس کو اپنے کام کا بنا لے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو ہم سب کو اپنے اندر ایسی کسی بھی کیفیت کو نکالنا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو آزما کے دیکھیے گا، ایک جگہ پر آپ کی بہت مانی جا رہی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ کے اوپر دوسری طرف کوئی ایسا انسان اٹھتا ہے جو آپ کی بات کو اس طرح سے نو کرتا ہے کہ آپ کی انا کو جا کے چیز ہٹ کرتی ہے، اور اس وقت میں ہمارا ریئیکشن ہمیں خود چیک کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کرتا ہے کہ کہیں بندہ کسی تکبر کی کیفیت میں نہ چل جائے اور اپنی اوقات میں رہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن میں سے جو خالص ہوں گے، ان میں سے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچاتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ مخلص، اخلاص، خالص کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ مخلص بندے شیطان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو پھر کیا چیز طاقتور بناتی ہے؟ کیا چیز آپ کو قلعوں کے اندر لے جاتی ہے؟ کیا چیز آپ کو سیف کر رہی ہے؟ ہم آپ کا اخلاص، اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ہونا کسی بھی کام کے اندر۔ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہو تو پھر اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں. ہم کہتے ہیں نماز کے ساتھ اللہ کا رابطہ، بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. عبادات بہت بہترین ہے، لیکن قرآن جو ہے نا وہ آپ کی عبادت کے اندر وہ جو حلاوت ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے کہ دراصل انسان کو اس کی حیثیت اور رب کی معرفت جب پتہ چلتی ہے نا پھر اس کی عبادات میں خشوع آ جاتا ہے، پھر اس کی عبادات میں دوام آ جاتا ہے. یہاں بالکل ایسی سمجھی جیسے شیطان بہت عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کے فرشتوں کی مجلس میں جا رہا ہے، لیکن کیا چیز اس کو وہاں سے کاٹ کر لے، اس کو اپنی عبادات پہ بہت زوم ہو گیا تھا نا، اپنے آپ کو بہت چیز سمجھنے لگا تھا. لیکن قرآن کے ذریعے سے انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے ہم سب کو اپنے قرآن کے ساتھ رابطے بہت مضبوط کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. تو قرآن جو شیطان سے بچنے کی ڈھال ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ بعض اوقات آپ تک شیطان جو ہے نا وہ پہنچتا کس طرح ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کچھ چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کے لیے جو حفاظت کے فرشتے ہیں وہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں، اور شیطان کو پھر آسانی ہو جاتی ہے آپ کے قریب آنے کی. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے، شیطان پھر اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ جو حفاظت کے فرشتے جن کی پہلے بات ہوئی تھی کہ انسان کے ارد گرد رہتے ہیں، تو جب انسان کچھ خاص قسم کے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کرتا ہے تو پھر فرشتے ان کی حفاظت کے ان سے دور ہو جاتے ہیں. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے پیروکاروں کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ہمیں ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی کہ جہنم کے ہمیں جو پتہ چل رہے ہیں یہاں 7 دروازے ہیں کہ یہ طے شدہ ہے کہ مشرکین کے دروازوں کو سے کس کو جانا ہے، اسی طرح ہر ایک کے جرم کے مطابق ان کو دروازوں سے انٹر کیا جائے گا. منافقین کا ہوگا، کوئی صابی، کوئی مجوسی، کوئی یہودی، کوئی نصارہ، اور مسلمانوں میں سے بھی جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے اور وہ توبہ کے بغیر مر گئے ہوں گے، ان کے لیے بھی تعین کر دیا جائے گا کہ اس کو کس دروازے سے جانا ہے. اور ہر دروازہ اس کو خاص لیول تک لے جائے گا. جیسے آپ لفٹ پر بیٹھتے ہیں نا، وہاں جس آپ کو جگہ پر جانا ہوتا ہے تو اس کے آپ نمبر کو دباتے ہیں تو آپ اسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی. اور منافقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے سب سے نیچے کے لیول میں ہوں گے، یہاں سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ میں حفاظت میں رکھ. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام امین. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں میں، چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. یہ کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں پر کھوٹ کپٹ نکال دی جائے گی؟ جب انسان جہنم پار کر جائے گا نا، مسلمان مومن جہنم پار کر کے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہاں ان کو ایک پل سے گزرنا پڑے گا جس کو کنترا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے. تو اس کو واضح طور پر سمجھ لیجئے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل آئے گا، اس میں روک لیا جائے گا، جس میں بعض لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے، بدگمانیاں، ایک دوسرے سے کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا کچھ لیا ہوا ہے. تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر اب یہاں معاملات کلیئر کیے جائیں گے اور دلوں کو صاف کر لیا جائے گا. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن اس جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے درجوں میں فرق بھی آ جائے. وہ کیسے کہ جیسے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، تو اس کے بدلے میں اس کو اپنے اعمال دینے پڑ جائیں گے. اب وہ جو اعمال کی کمی اور زیادتی ہے نا، وہ وہاں سے درجوں کی میں اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو پھر ابھی سے ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور اپنے نیک اعمال کے ساتھ، اپنے پورے نیک اعمال کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس حالت پہ ہمیں نہ لائے کہ وہ حسرتوں کا وقت آئے کہ جب ہمارے نامہ یا مال دیتے دیتے ہم پتہ نہیں جنت میں جائیں تو کس درجے تک پہنچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ درجوں تک پہنچائے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکلا لے جائیں گے. اچھا، جنت کی یہ خوبی بھی ہے نا کہ دلوں کو صاف کر کے لے کے جانے کا مقصد بھی ہے تاکہ وہاں پر لوگ خوشی کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل صاف ہوں گے.
تو آج ہی اپنے دلوں کو صاف کر لیں. کسی نے حق آپ کا مارا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اپنے دل کو ہلکا کر لیں. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو سمجھتے ہوئے اس سے معافی مانگ لیں. اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جی ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معافی مانگ لو، اپنے کھاتے کلیئر کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا بھی ہے. دراصل یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے نا کہ میں اپنے بندوں کو بتاؤ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، تو یہ خوشخبری بھی ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے پاس نکلے جو وہ ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کب اور روز زیادہ. جب آپ چلے گئے صحابہ رونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اے محمد آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمِ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی، یعنی اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں، وہ فہم وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں؟ مطلب اصل بات کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اب یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلو تو سیدھے سیدھے چلنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا. ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی ثابت قدم نہیں رہتا، اور ایسا کرنے والے کو رب کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا. تو یہاں چیز کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ جب عذاب آ رہا ہو تو ادھر ادھر دیکھنے والے کو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہو سکتا ہے ان کو ان نافرمانوں پر رحم آ جائے. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کو فوکس ہو کر کرنا بہت ضروری ہے. آپ دنیا کے کسی کام کو بھی کر رہے ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے بھی، اس میں بھی آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ اس پر فوکس ہوتے ہیں، آپ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے. تو یہ جب نکل رہے ہیں تو یہ دراصل یہ بھی ہجرت ہی ہے، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس پھر جب نکلو تو پھر پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا. اور یہ جو پیچھے پلٹنا اور ادھر ادھر دیکھنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے نا معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر، اس وقت کی جو کیفیت ہمیں قرآن میں ہی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے مکمل طور پر، حالانکہ وہاں کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے، تاکہ مقصد پر نظر توجہ کے ساتھ اپنے جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو پوری طرح لے کر چلیں. پھر اس میں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہیں تو اس کو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ کریں اور چیزوں کو اپنی طرف سے ہٹا دیں. جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے، اس وقت میں آپ کو کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں آپ کو صحت، وقت، زندگی ملی ہے، اسے بہترین کام لیں. کیونکہ کچھ لوگ پیچھے کی بات جیسے کی نا کہ ماضی، تو کچھ لوگ ماضی کے اوپر بہت سوچتے رہتے ہیں، انہی کے اوپر اپنی موجودہ زندگیوں کو تولتے رہتے ہیں. تو یہاں ہے کہ ماضی کو بھی چھوڑ دیں اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیں.
نہیں تو آپ پریشان رہیں گے، اور ایسا کرنے سے ہم آج سے غافل ہو جائیں گے۔ تو ایسا شخص جو ماضی کو سوچتا رہتا ہے یا مستقبل کی فکر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے موجودہ وقت کو نہیں اچھا کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ اپنے آج کو بہتر بنانے کے لیے پیچھے پر پلٹ پلٹ کر دیکھنا چھوڑ دیں۔ اتنے میں کیا ہوا، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فصیحت نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو، مطلب سب کی فکریں مت کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یعنی شہوت ان کے سروں پر سوار تھی جس میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ آخرکار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اب یہاں صاحب فراست کے لیے نشانیاں کہ اس چیز میں واقعے میں ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ اگر خواہشات نفس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو پھر اس کا وبال آپ کے اوپر آ کر رہتا ہے، پھر آپ کو ہلاکت سے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو کیا ضرورت کس چیز کی ہے کہ نفس کو اپنے قابو کرنے کی۔ تو کہا اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ ایکا والے، ہجر والوں کا ظالم تھے، جو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ ان دونوں قوموں کے جڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اتنے مضبوط گھروں کے اندر ہیں، کیا چیز ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے یا ہمیں ہلا سکتی ہے یا ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بیٹیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور سب کو جاننے والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورت بار بار دہرائی جاتی ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے ہی آپ کو یہ آیات دی ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ قرآن پاک ایک نعمت، یہ یاد دلایا جا رہا ہے، لیکن نعمت آپ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کا ذکر کہ بطور نعمت کے کیا گیا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں اور دین والوں کے لیے قرآن کی نعمت، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تلقین کی جا رہی کہ آپ ان لوگوں پر حیران نہ ہوں جن کو دنیا ملے اور اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے کفر اور نفاق پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے نا کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ قوم کے زیادہ تر امیر لوگوں نے ان کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، کم ہی لوگ ایمان لے کے آئے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سے اللہ راضی ہے، اس نے آج دیا تو وہ کل بھی دیتا رہے گا، آخرت بھی ہمارے ساتھ اچھی ہی ہوگی۔ لیکن یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مال اور دولت کو دیکھ کر تم تعجب میں نہ پڑو، پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، آخرت جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک ریشم کا رومال پیش کیا گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سب جو صحابہ تھے ہم اس کو چھو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، تم جانتے ہو کہ جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے بھی بہتر ہے، یعنی
صحابہ کو فوراً آخرت کی طرف متوجہ کر دیا. تو جو بھی مال ملے صرف دنیا کے لیے نہیں، اس سے آخرت کا بھی فائدہ اٹھانا ہے، کہ اس سینس میں کہ ہمیں اس سے آخرت بھی حاصل کرنی ہے. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودا لگا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پودا لگا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ تم اس سے زیادہ اچھا پودا لگایا؟ تو آپ کہتے ہیں جی ضرور. کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا کہا شاید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ جتنی بار تم یہ کلمہ پڑھو گے نا، جنت میں درخت لگ جائے گا. اب یہاں ان کا مطلب قطعی نہیں تھا کہ اب تم دنیا میں درخت نہ لگاؤ. مطلب یہ تھا کہ پودے لگا رہے ہو، آخرت کو نہ بھولو، آخرت کے لیے بھی کام کرتے جاؤ. ویسے تو پودا کیا لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن کیا ہے جہاں ہاتھوں سے کام کر رہے ہو نا، وہاں زبان سے بھی حرکت دیتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو یہاں چیز کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا یا دنیا والوں کے ساتھ اس لیے امپریس نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ ان کو دنیا دیتا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑو، ایمان والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان فرقہ بردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیسے؟ کہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز، اپنی مرضی سے چیز کو چن لینا، اپنی جس میں آپ کے نفس کو جو آسان ہے وہ اس حکم پر عمل کر دینا اور باقی کو چھوڑ دینا. بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ دل کی گھٹن، دل کی تنگی کا علاج، لوگوں کی باتوں کی تکلیفوں کا علاج تسبیح کرنا اور پھر نماز پڑھنا. تو انسان کو کیا چیز، کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اللہ رات کا خوف ہو، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کو کثرت سے کرے. کون سا قول؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور ویسے بھی ہم نے یہ جو پیچھے بھی پڑھا تھا نا، شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے، شیطان کو بچاڑنے کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب کسی دل میں ذکر مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی ذکر اس کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے، پھر اگر شیطان کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو بچھاڑ دیتا ہے. جیسے شیطان اپنی وسوسہ اندوزی سے انسان بچھاڑ دیتا ہے، پھر ایسے مغلوب شیطان کے آس پاس دوسرے شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے اسے کسی انسان نے چھو لیا. بہت مزے کی بات ہے کہ شیطان بھی انسان سے عاجز. یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے. اور پھر آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو کہ جس کا آنا یقینی ہے، کہ موت سب سے بڑا یقین ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے موت سے بڑھ کر کوئی بڑا یقین نہیں دیکھا جو شخص سے زیادہ مشابہ ہو. یعنی موت کا یقین رکھتے ہیں لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں لے کر جائے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو. سورۃ النحل مکی صورت، اس کو سورۃ انعام بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں نعمتوں کا ذکر ہے. سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر تھا جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر، اور اس صورت کے اندر آپ کو کونی نعمتوں کا ذکر، یعنی جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا ذکر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا
وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں روح مراد کیا ہے؟ قرآن، اور روح کی غذا بھی کیا ہونی چاہیے؟ قرآن ہی ہونی چاہیے، جس کو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ تو اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے ساتھ کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سری وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ یعنی آدم انسان اپنی آپ کو، اپنی اصلیت کو دیکھے تو وہ کس چیز کی ابتدا ہے، اور جب وہ کچھ کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نظریات کو رکھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی تم ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہو، گوشت بھی حاصل کرتے ہو اور ایسی بے شمار چیزیں۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ یہ جو مال اس سینس میں ہوتا ہے نا، جانوروں کی، مویشی جانور، یہ جو مالک ہوتا ہے وہ ان کے لیے خوبصورتی کا بھی باعث ہوتا ہے کہ اس پر وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی کوئی گاڑی یا کوئی ایسی چیزیں نہیں جاتی ہیں، وہاں پر جانے کے لیے آپ کو اونٹوں یا گھوڑوں یا خچروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہمارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کو تم کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سواری کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو گھوڑے، خچر یا گدھے، اس کے علاوہ اس وقت تک تو یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک بھی یا اس کے بعد بھی تھیں، لیکن اب موجودہ طور پر کتنی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے اوپر انسان سفر کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں، کچھ کو تو تم دیکھتے ہو اور کچھ ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہو لیکن تم نے دیکھا نہیں ان کو، جیسے براق جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جب کہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے ہی انسان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ کون سے راستے کا انتخاب کرے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ تو نعمتوں کا ذکر اور پھر اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ستاروں میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی سجاوٹ کے لیے بنایا، اور پھر اسی سے انسان رات میں راستوں کو بھی دیکھتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کس لیے بنا لیا؟ ستاروں کو کس چیز سے وابستہ کر دیا ہے؟ قسمتوں کے حال جاننے سے۔ علم نجوم یاد رکھیے جادو کی ایک قسم میں سے، جس نے علم نجوم حاصل کیا یعنی قسمتوں کے حال ستاروں کے ذریعے سے پڑھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ جتنے زیادہ سیکھا اتنا ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اسی طرح نجوم کا پیشہ اختیار کرنا بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے سکو۔ سمندر کو مسخر کر دیا۔ اگر کسی کو دریا تک بھی چلے، اگر سمندر نہیں تو دریا ہے یا کہیں نہر وغیرہ میں بھی جانے کا کسی کو ملتا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کنارے سے تک کہ آگے تک پانی نہیں جاتا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ پانی جو زمین کے 3 حصوں کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل کہ وہ اگر اپنی اس میں آئے تو وہ اس باقی کے ایک حصے کو بھی کور کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور پھر اس سے گوشت، تازہ گوشت جیسے آپ سی فوڈ اس سے حاصل کرتے ہیں، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکال لو
جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. نعمت کو پہچانو، اس پر غور کرو، اور پھر اس نعمت کو دینے والے کو یاد رکھو، دینے والے کے لیے عاجزی اختیار. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آیت نمبر 15 سورۃ النحل. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی پہاڑ جما دیے. اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو پھر یہاں کیا ہے کہ راستے کچھ تو انسانوں کے بنائے ہوئے نا، کچھ قدرتی راستے بھی بن جاتے ہیں جن کے اوپر انسان اپنے راستے پر چلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور تاروں سے کے ذریعے سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی راستہ پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ راستہ کیا پاتے ہیں، وہ بھٹک ہی جاتے ہیں، کیونکہ ستاروں سے وہ اپنی قسمتوں کے حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت ہے یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے ہوئے سے بھی. اور اس چیز کو آپ آزما کے دیکھیں، نعمتوں کو گننا شروع کریں، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. آیت نمبر 22 سورۃ النحل. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں، ضد میں آ گئے ہیں، کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، اور چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اب جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، کہتے ہیں ارے وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. تو یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے دراصل وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کے کلام کی قدر نہیں کرتے. اور اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور واقعی اس کی لذت کو پا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ کے حکم سے اس نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے نا، پھر وہ ان پر بھی ایمان لاتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے انسان کیا چیز ہے جس کو ماننے سے روک دیتا ہے؟ اس کی انا، اس کی اکڑ، اس کا تکبر. یہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا، فرشتے نے، شیطان نے، ابلیس نے جو تکبر کیا تھا، اور ہم سب بھی جب ہم اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ہماری انا کو چوٹ پڑتی ہے اس وقت میں ہم نکل کر باہر آ جاتے ہیں. تو اپنی آج کی کلاس کے اینڈ پر آپ مجھے اس کی مثالیں بتائیں گے کہ ایگزامپل بتائیے گا کون سی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس سے ہم ایک دم ہٹ ہوتے ہیں، ہماری انا پر چوٹ پڑتی ہے، ہماری عزت لگتا ہے مجروح ہو گئی ہے، نفس ہمارا مجروح ہو گیا، اور اس وقت میں ہم کھل کر باہر آ جاتے ہیں جو ہم دراصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ نے مجھے یاد کروانا ہے. جی، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ لوگ جہالت اور گمراہی کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی. ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا کوئی گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھ گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے.
متکبر حق کو قبول نہیں کرتے، جو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کا پھر انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی موت کے ساتھ ہی ان کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، گناہگار آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہتی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ قسم قسم کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر۔ اس وقت اس کے پاس آنے والے موت کے فرشتے بار بار یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے، یعنی موت کے وقت بھی ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے مزے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک تو یہاں سے کہ مرنے کے فوراً بعد عذاب شروع ہو جاتا ہے، جس دن انسان فوت ہوتا ہے نا، اس کی روح نکلتی ہے تو ان کے جسموں کو تپش اور گرم لو پہنچنے لگتی ہے، ان کی روحیں جہنم میں سجین میں پھینک دی جاتی ہیں، قیامت کے دن ان کی روحوں کو جسم میں ڈال کر پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے مزے کہ جن کے اندر انسان رہنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں مصیبت میں رہتے ہیں، دونوں الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن ویسے ہی رہتا ہے جیسے سورج اور ہمارا۔ سورج کروڑوں میل دور ہے ہمارے سے، لیکن اس کی شعاعیں، ان کی ریزز، ابھی بھی اس کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم اور روح کتنے ہی دور ہوں گے، ان کے درمیان ایک کنیکشن رہے گا۔ جو عذاب روح پر ہوتا ہے وہی عذاب پھر جسم محسوس کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ پھر ان کے لیے عذاب ان کے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ٹھکانہ کیا کہا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ اسی طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ تو کہا جا رہا ہے جس میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ کن کو؟ متقیوں کو۔ تو وہاں وہ جگہ جنت جس کی پہلے بہت ساری خوبیاں بتائی گئی، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو انسان چاہے گا، جو خواہش کرے گا وہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کو بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ وہ خواہش پوری ہو، اور جتنی بھی پوری ہو جائیں تب بھی ہم کہتے ہیں ہماری خواہشات کیونکہ بڑھتی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کو جتنی بھی دنیا میں ہو وہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف جنت ایسی جگہ ہے، صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری، ہر خواہش۔ آج آپ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھ جائیں نا، وہاں پر آپ جو بھی آرڈر کریں گے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کی کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے ہاتھ میں وہ پکا ہوا جس طرح سے وہ کھانا چاہے گا اسی طرح سے اس کے لیے اس طرح سے تیار اس کے ہاتھ۔ جن لوگوں کو کام کا بہت شوق، ہر وقت کام کرنا چاہے، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، ان کی وہاں بھی خواہش یہ بھی پوری ہو جائے گی کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اللہ سے کاشتکاری کی اجازت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو ایسی حالت میں نہیں ہے کہ خوش ہو جائے؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں، لیکن کھیتی باڑی کرنا جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بیج ڈالے گا، پلک جھپکنے میں اگ آئے گا، کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز بھی سیر نہیں کر سکتی، یعنی تمہاری خواہشات جو ہیں وہ لامتنائی ہیں، اور وہ خواہشیں آپ کی وہیں پوری ہوں گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا بچوں کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ تو کیا آتا ہے کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا، صرف ایک لمحے میں حمل، پیدائش، اور جس عمر کا بچہ وہ چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ تو پھر وہی بات، خواہش کے پورے ہونے کی جگہ صرف جنت ہے۔
لیکن جب ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں نا، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم غموں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج اپنی نفس کو اللہ کے تابع کر دیں، تو انشاءاللہ پھر اس انجام تک پہنچیں گے. یہ جزا دیتا ہے اللہ کا متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بعد. تو ایسے کہ جن کی روحیں پاکیزہ، روحیں کس کی پاکیزہ ہو سکتی؟ جن کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، حلال سوچیں ہوں، جن کی خواہشات، ان کے اعمال پاکیزہ ہوں، تعلقات پاکیزہ ہوں، حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا جانتے ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا جنت اپنے اعمال کے بدلے. یعنی جنت میں جانے کے لیے بہرحال اعمال چاہیے، لیکن وہ کافی نہیں ہے، باقی اللہ کی رحمت ہوگی اور انہی کے ساتھ پھر انسان جنت میں جا سکے. لیکن انسان کیا ہے نا، عمل کے بغیر خوش فہمی میں جیتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا. اس کے لیے ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبین. آیت نمبر 35 سورۃ النحل. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں. مطلب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، غلط ہیں یا ہمارے آباء و اجداد بھی، لیکن اس چیز کے لیے پھر الزام اللہ ہی کی ذات کو دے رہے ہیں. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچ. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. جو خود سیدھی راہ پر نہیں آتا، جو سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، برائی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جس دن آپ سچے ارادہ کر لیں گے نا کہ مجھے اس میں سے نکلنا ہے، تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پکڑ کر وہاں سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں کرتا ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھے گا اور آپ کو وہاں سے نکال کے لے. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑوی کڑوی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیا کہ سب کو اٹھنا ہے. اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. زندگی کا جوڑ موت. ہم مردہ تھے پھر زندہ کیا، پھر موت آئے گی پھر زندہ، لیکن اس کے بعد پھر کسی کو مرنا نہیں ہے کہ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر مر سکتے تو مر جاتے، اور اہل جنت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. آیت نمبر 39. یہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یہاں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ ہجرت کیا؟ اللہ کی خاطر جگہ کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا. بڑی ہجرت جس میں انسان
انہوں نے اپنے گھر بار مکہ سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تھے مسلمان. چھوٹی ہجرت گناہ کو چھوڑنا، بری عادتوں کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر غلط کام کو چھوڑ. تو یہاں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دے گا اور آخرت کا بھی، کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی اس کا کوئی بدل نہ دے. یہاں تو یہی کہا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں. تو اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے نا جس سے اس نے منع کیا ہوتا ہے، تو اس بات پہ یقین رکھیں اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب وہ آپ چھوڑتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہے جس کو منع کیا اللہ نے اور آپ کھانا چاہتے ہیں، اور آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے. آپ کوئی عمل ہے جس کو اللہ نے منع کیا لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، لیکن آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رضا لکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حلاوت دے دیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر دے. اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا. اب یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک موٹیویشن بھی دے رہے ہیں. اگر تم غلط چیزوں سے رک جاؤ گے نا، اللہ کی خاطر ہجرت کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے دے گا اور آخرت میں بھی. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے، یعنی مرد ہی بھیجے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 43. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل علم سے پوچھ لو. اور اہل ذکر میں سب سے زیادہ افضل وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ ٹائٹل ان کے لیے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توسیع کرتے جاؤ جو اس کے لیے اتاری گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا ہے، تو پہلی امپلیمنیشن آپ کی ذمہ تھی. اسی لیے حدیث کو کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے ہی اس قرآن کو ایکسپلین کر کے دکھایا عملی طور پر بھی، اور ویسے بھی کچھ چیزوں کو سمجھا دیا تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم اور گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ کبھی غور کیجیے گا کہ انسان خود تو جھکتا نہیں ہے لیکن اس کا سایہ ہمیشہ زمین پر رہتا ہے. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمان پہ جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے اس کے اوپر سے ڈرتے ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جب ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو پھر اے انسان تم کیا سوچتے ہو؟ تم کیوں نہیں جھکتے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ پھر ان کے لیے تو شامت ہے. تو جب یہاں فرشتوں کی طرف ہے کہ وہ جھکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ ہم سب کو جھکنا چاہیے. قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ آیت نمبر 51 سورۃ النحل. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمتیں بھی حاصل ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. سوچے جو نعمتیں ہیں، جو بھی زندگی ملی، ذہانت ملی ہے، صلاحیتیں ہیں، گھر بار، پہننے اوڑھنے کو لباس، اولاد، جتنی نعمتیں ہیں وہ سب دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود
اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتے ہو تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو جب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیا۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے سیاہی پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے گا۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ تو اہل عرب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو بات بیٹے یا بیٹی اللہ کی تقسیم ہے، یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اس کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر بیٹیاں ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں اور بیٹے برے ہیں، یا بیٹے اچھے ہیں تو بیٹیاں بری ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کا یہ فعل تھا، وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہی چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ تو بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور خیر خواہ ہوتی ہیں، اور آپ اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا۔ جس طرح سے بیٹیاں آپ کی خیر خواہی کرتی ہیں، آپ کی دلجوئی کرتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، بیٹوں کے اندر ویسی نہیں ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے یہ اس کی حکمتوں پر مبنی فیصلے ہیں، اس پر کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر عورتیں ہی اس بات کو سمجھ جائیں نا اور وہ راضی ہو جائیں کہ جو بھی پیدا ہوا وہ اللہ کی اس میں رضا ہے، تو اللہ بھی ان سے پھر راضی ہو جائے۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بڑی صفات ہیں، برتر صفات ہیں، وہی تو ہے جو سب پر غالب اور حکمت پر کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی نفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ تو یہاں جو پیچھے بات کی نا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے تو کوئی زمین پر نہ بچے۔ تو ظالم جو ہے نا، جب ظلم کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں کرتا، اس کا ظلم کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی نقصان میں پڑ۔ تو بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے لیکن وہ ظالموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے بھی ظالم ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی آدمی کو کہتے ہوئے سنا بے شک ظالم اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو انہوں نے کہا تم نے بہت غلط بات کہی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے، یعنی صرف خود کو نہیں دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کہتے ہیں نا، ان کی زبانیں یہ جھوٹ کہتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کام انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، رسولوں کی بات انہوں نے نہ مان کر دی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، آیت نمبر 66 سورۃ النحل۔ علی مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ تو دودھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ غذا کے بعد، چارہ کھانے کے بعد غذا معدے میں جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے پھر فضلہ، پیشاب اور گوبر بھی بنتا ہے، اور دوسری طرف خون بھی بنتا ہے، اور انہی چیزوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ پیدا کرتا ہے۔ اور دودھ انسان کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ دودھ کا تحفہ بھی کہتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جو چیزیں لوٹائی نہ جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ۔ دودھ پلانا باعث اجر ہے۔ جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو وہ ایسے ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کرنا یا اس کی قیمت دینا۔ اسی طرح خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے نا، تو وہ یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں میں بہہ رہی تھی۔ پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم۔ اسی دودھ کو خواب میں دیکھنا بھی ایک اچھی علامت ہے۔ اور پھر دودھ پینے کے لیے دعا بھی بتائی گئی ہے۔ ویسے تو ہر کھانے کی چیز سے پہلے کہا گیا بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن دودھ کے لیے خاص طور پر اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے اس میں اور زیادتی دے، اور بھی دے دینا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آیت نمبر 67 سورۃ النحل۔ کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یعنی اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اب اس میں نشانی کیسے کہ ایک ہی چیز کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب تم کیا چیز لیتے ہو، خیر کو لوگے یا شر کو؟ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور انگوروں کی بیلوں پر جو چڑھائی جاتی ہیں اپنے چھتے بنا لو، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو، اور اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چلتے رہو۔ اسی مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی میں کیا غور و فکر اور کیا ہے اس کے اندر نشانی؟ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ گھر بناتی ہے اپنے، اور اس کے بعد پھلوں سے رس بھی چوستی ہے، اور راستے بھی چلتی ہے کہ جن کو اللہ نے اس کے لیے ہموار کر دیا ہے۔ تو شہد کی مکھی جتنا لمبا سفر کرتی ہے، جتنی محنت کرتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے اس کو 55,000 مائل اس کو اڑنا پڑتا، یعنی 55,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ 1 پاؤنڈ کے قریب شہد بنا پاتی ہے، جس کو ہم کتنے آسانی کے ساتھ ضائع اس طرح کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح طرح سے اس برتن سے اچھی طرح صاف نہیں کرتے اور اس کو بہا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہ ایک شہد کی مکھی کی کتنی محنت۔ تو شہد کی مکھی کو مومن کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ شہد کی مکھی جس طرح محنتی ہے ایسے ہی مومن بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کی چوائس کہ جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے، پاکیزہ پھل، پاکیزہ چیزوں سے رس لیتی ہے، اور اس سے جو چیز نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے، وہ بھی پاکیزہ ہے، شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک شہد کی مکھی کی مثال مومن کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جس یہ پھول پر بیٹھتی ہے نا، جس میں سے اس نے رس سک کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، وہ پھول یا پودا خراب نہیں کرتی، نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو مومن بھی جہاں ہوتا ہے وہاں ہمیشہ امن رہتا ہے، وہاں اس کے ہونے سے فساد نہیں ہوتا، وہاں اس کے ہونے سے لوگوں کی عزتیں خراب نہیں ہوتی ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
یہ اپنے وزن کے برابر وزن اٹھا لیتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے وزن کے برابر وزن اٹھا سکے. ہمیں کوئی وزن اٹھانا پڑے تو چند کلو کا وزن اٹھا کے ہم ہانپنے لگتے ہیں. اسی طرح کشتیاں جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے جہاز، وہ بھی کہا جاتا ہے 1/4 کے برابر اپنا وزن وہ کوئی وزن اٹھا کر چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن شہد کی مکھی اپنے وزن کے برابر لے کر چلتی ہے. اور پھر اس کا جو شہد بنانے کا پروسیجر وہ پورا ہی اس قدر محنت طلب ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اور شہد کی مکھی کی ایک مثال طالب علم سے بھی دی گئی ہے. جیسے علم لینے کے لیے دوڑتا ہے نا، شہد کی مکھی بھی ایک پھول سے دوسرے پھول، تیسرے پھول، چوتھے پھول، اور ہر پھول سے مختلف طرح کا رس لے کر ایک شہد کو بناتی ہے. اسی طرح طالب علم مختلف جگہوں سے علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ایسے بے شمار نشانیاں ہمیں شہد کی مکھی سے ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں ہیں شفائیں، جن میں حجامہ جیسے کپنگ کرانا، اور پھر شہد کا استعمال، اور آگ سے داغ لگوانا. مگر میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. یعنی یہ طریقہ جو علاج کا ہے اس سے شفا تو ہے لیکن یہاں منع کر دی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے. وہ تم میں سے کوئی بدترین عمر کو جا پہنچتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل اور قدرت بھی ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب انسان علم خوب سارا حاصل کرتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے زندگی کا کہ جب وہ کچھ نہ جانتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پوزیشن پر ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. کہ بڑھاپے میں انسان کو کوئی بیماری اگر نہ بھی آئے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کر دیں. تو یہ جو رزق ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے رزق کی کمی پر اللہ سے نہ ناراض ہونا چاہیے، اور رزق مل جانے پر نہ ہی پھر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا. یہ جو رزق پر ناراضگی ہے نا، اس کی تقسیم پر ناراضگی، یہ ہم سب بہن بھائیوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، آپس میں کشیدگیاں پیدا کر دیتی ہے کہ ہم پیسوں پر ہی رشتوں کو بھی پھر تولنے لگتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس میں رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات کچھ مخلوق کو دے دیے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. تو بیویوں کے ساتھ اولاد کی نعمت کا ملنا، تو پھر اس کے لیے بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کی قدر کی جائے. لیکن کچھ لوگ اپنی حماقتوں کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر عورت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، ان کو بلکہ اپنی پاؤں کی جوتی پر ہی رکھتے ہیں. اور لیکن انہی سے ملنے والی اولاد ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. تو ایسا کرنے والے کیا ہیں؟ ظالم لوگ ہیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے، نہ ہی زمین سے، اور نہ یہ وہ کام کر ہی سکتے ہیں، بس اللہ کے لیے نہ مثالیں گھڑو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمدللہ. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی ڈیلی لائف سے مثالیں دے کے بتا رہے ہیں. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں سمجھتے. اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آیا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، راہ راست پر قائم ہو، خود راہ راست پر قائم ہو. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو ان کے پاس سے تو تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان، زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم
تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس پر آدمی کو پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ ماں کا بچے کو پیدا کرنا، اگر کوئی انسان اسی چیز کو سمجھ لے نا کہ ماں کس قدر تکلیف اٹھاتی ہے، تو کبھی اس کی کسی کی بات کو اس کو برا نہ مانا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے ناراض ہونے لگتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ لیکن ماں کی یہ تکلیف ایک صرف بچے کو پیدا کرنے کی یہی اس قدر ہے کہ ساری چیزوں کی ایک طرف، اور ایک ماں کا بچے کو پیدا کرنا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ تو دل کے دروازے ہیں یہ آنکھ اور کان، اور دل انہیں باقی اعضاء پر بہت فضیلت حاصل ہے۔ کان آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور دل اس کو قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو پھر ان سے کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی پر کس قدر مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو آسمانوں پہ پرندوں کا بھی چلنا یہ بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ لیکن ہمیں جو پتہ چلتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کو جانے نہیں دیتے تھے، ہر موقع پر صحابہ کو تعلیم دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا، آپ اس سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم کی بات نکال دیتے۔ یہ ہے عبرت کی نگاہ۔ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ مزید نعمتوں کا ذکر ہے، غور کرنا کی ضرورت ہے۔ کہا جا رہا ہے اللہ نے آپ کے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ چاہے آپ کہیں پر گئے میں ہونا، آپ کو بڑی VIP پروٹوکول مل رہا ہے، آپ 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار جس سٹار میں بھی جا کر رہتے ہیں نا، لیکن جو سکون آپ اپنے گھر میں پاتے ہیں وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہاری ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی خیمے وغیرہ۔ اس نے جانوروں کی صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنے پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہاری لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہاری ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ کی جائے گی، اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے نا، یہ بھی اصل میں اپنی خواہشات ہی کو پوجنا ہے، کہ جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان سب کو بھی رب نے ہی بنایا ہے۔ ان کے پیچھے لگ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی اس کی ناشکری۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اس کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفع چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی پھر دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، دوہرا عذاب، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دیں جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کر دے گی۔ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا، اور آپ کس بنا پر یہ گواہی دیں گے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور گواہی علم کی بنیاد پر ہی دی جاتی ہے۔ اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، آیت نمبر 90 سورۃ النحل۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا قرآن کی ان آیات میں سے جو جامع آیت ہے، جس میں اس آیت کے اندر آپ کو 3 کام کرنے کو کہا گیا اور 3 سے روکا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ کہ برابری یعنی اعتدال سے زندگی کو بسر کرنا، اور اس میں فرائض آ جاتے ہیں۔ اور احسان مستحبات اپنے حق سے بڑھ کر دینا، نوافل جس میں آ جاتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم، اور حق سے بڑھ کر دینا، زیادہ دینا، خاص طور پر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خاص سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان کو اللہ کی معرفت اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے نا کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات جب نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جب ہم دوبارہ ملاقات کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جائیں گے تو کیا کہیں گے، اب تمہیں یاد آ گئی ہماری۔ تو اس چیز میں کہ اس صورت میں پھر ہم ملنا ہی نہیں چاہتے اور پھر ملتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کی ایسی باتوں کو سننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لیتا۔ وہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور صلہ رحمی سے تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اس سے انسان کی رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ رحم جو ہے نا، بچہ دانی جس کو کہتے ہیں آپ، عرش الہی سے لٹکا ہوا عرض کرتا ہے جس نے مجھ کو ملایا اس کو اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھ سے کاٹ دیا، مجھے قطع کیا، اللہ اس کو قطع کرے گا۔ مطلب وہی کہ رشتہ داروں سے تعلقات نہیں کاٹنے چاہیے۔ اور عموماً ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم تو جوڑتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے بولتے ہیں، لیکن دوسرے کا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں جوڑنا بھی یہی ہے کہ ان کے برے سلوک کے باوجود ہم ان کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ تو اس کا تو حکم دے دیا گیا ہے، اور بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کر دیا ہے کہ فحش کے کلام کرنا، فحش باتیں کرنا، گناہ کے کام کرنا، اور پھر یہ جو بغی ہے یہ کس کی ضد آ گئی ہے؟ قرابت داری کی، کہ ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ کرنا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ، عہد اللہ کے پورا کرو جب کہ تم نے ان سے کوئی عہد باندھا ہے، کوئی منت ہے، کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، پھر آپ ہی سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی بعض لوگ کام کرتے ہیں نا، پھر غصے میں آ کر اسی کو اٹھا پھینکتے ہیں، اسی کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے بعض اوقات کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ساری زندگی محنت کر کے اپنے گھروں کو بناتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں اس کے ساتھ کر دیتی ہیں جس کے ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں چیز بتا دی گئی کہ آپ کچھ چیزیں اچھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کا کیا کرایا ضائع ہو جائے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وَلُيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، آیت نمبر 92 سورۃ النحل۔
اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یعنی جھوٹی قسمیں کھانا اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کی بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، شرط کیا ہے؟ اس کو مومن ہونا چاہیے۔ اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، نہیں۔ جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے نا، اس کو دنیا میں نہیں ملتی، اس کو ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت تو بالکل بھی نہیں ملتی۔ تو پھر جو آخرت طلب کرتا ہے نا، اس کو آخرت بھی ملتی اور دنیا بھی مل جاتی ہے۔ تو عقل مند کون ہے کہ جس کو پھر کس چیز کے لیے ایفرٹ کرنی ہے؟ آخرت کے لیے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیوں؟ کیونکہ تعوذ سے شیطان جو ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن کو مشتبہ کر دے، اس کو اس میں شکوک و شبہات، اس کو اس پہ غور نہ کرنے دے، اس کے اوپر اس کو تدبر نہ کرنے دے۔ یہ سب اس کی تدبیریں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی پناہ کو طلب کر لینا چاہیے۔ اور نماز میں تو خاص طور پر آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت صحیح سوچیں، ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے آ کر کہا، شیطان میری قرات اور میرے درمیان میں آ کر حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنی بائیں جانب 3 بار دھتکار دیا کرو۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو میری وہ کیفیت دور ہو گئی۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اخلاص کے بعد توکل بھی ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے انسان کو بچا سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے۔ تو قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا، 23 سال لگے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق نازل کیا گیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف 1 مہینے میں قرآن پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اپنی پوری زندگی میں اس کو لے کر چلنا ہے۔ فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائیے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ اس کا اشارہ جس آدمی کی طرف تھا اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے تب تو خیر ہے۔ یعنی بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں کسی کے اوپر اور وہ زبان سے کچھ ایسی بات نکال دیتا ہے جس پر اس کا دل راضی نہیں ہوتا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، یا دین پر عمل نہیں کیا، یا پھر فرائض کو نہیں کیا، پورا ادا کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کے اوپر۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کہ پھر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، باخلاف ان کے جن لوگوں کا حال یہ کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیے۔ وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ستائے گئے، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو دین سمجھ آنے لگا، اب دین شعوری طور پر آپ ایمان لا رہے ہیں، تو پھر اس راہ میں ستائے جائیں گے، اور گھر بار بھی کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہجرت میں صرف گھر بار چھوڑنا نہیں ہے، آپ جو برائیوں سے کا سفر طے کر کے نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر آپ جو اللہ کی اطاعت کی طرف آ رہے ہیں، ثواب کے کاموں کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ تو اس راہ میں جتنی سختیاں آپ جھیلتے ہیں، اس پر صبر سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ جو کچھ پیچھے ہو چکا اللہ سب معاف کر دے گا۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے بدلے کا پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے ان کو بافراوت رزق پہنچ رہا تھا، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخرکار عذاب نے ان کو آج لیا کہ جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک اور رزق تم کو بخشا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کا احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کی اجازت ہے، کھاؤ پیو، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی احسان کی ناشکری، اس کے احسان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں کو استعمال کرتے ہوئے تو کرو، لیکن اس کی بندگی میں کسی کو شریک کر لو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ ہاں البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگا رہی ہیں کہ یہ چیز حلال اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگانا اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا بھی ہے اور اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ وہ مزے کی زندگیاں گزار رہا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور پلٹ کر تو اس کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت جتنا کام کر گئے، خواہ اس وقت میں ان کے اتنے فالوورز نہیں تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ ان کا کیا ہوا کام کہ آج تک مختلف ادیان کے لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ مثال دے کے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو شخص اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایسے نام بلند کرتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے اچھا انجام۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا، بس وہ اختلاف کرتے رہیں۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ دعویٰ کا طریقہ یہاں سمجھا دیا ہے کہ ہر وقت دعویٰ کرنا نہیں ہے، ہر وقت تبلیغ کی باتیں نہیں،
لیکن جب کرنی ہے تو پھر حکمت کے ساتھ، موقع کی مناسبت کے ساتھ، عمدہ طریقے سے نصیحت کہ دوسروں کے دل میں گھر کر جائے، اور پھر اس کے لیے دلائل دینے ہوں تو وہ بھی اخلاق کے ساتھ۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ میں بھٹکا ہوا اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والے ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر 2 صفات اپنے اندر لانی ہوں گی، وہ کیا ہے؟ تقوی اور احسان۔ چلیے جناب دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میرے دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔